السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے سورۃ العلق۔ سورۃ العلق مکیہ اور سورۃ العلق میں ٹوٹل 19 آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے۔ تو چلیے اس کو تجوید کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ، را یہاں پر ہمیں جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے، وہ اس لیے کہ ایک رول ہے، حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے۔ حمزہ ہے اور اس کے اوپر ساکن ہے، تو اب رول ہو جائے گا کہ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے۔ اقرأ، بسمی، با کو سین سے ملائیں گے، بسمی، اقرأ بسمی ربک الذی، ذی کو کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر یا مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے اور ذال کو سافٹ رکھیں گے۔ ربک الذی خلق، خو کی آواز حلق کے اندر سے تھوڑی کھرکھری آئے گی اور اب ہم یہاں پر وقف کر رہے ہیں تو قاف پر جزم دے دیں گے، خلق۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان، یہاں پر نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد سین آیا اور سین حرف اخفا کے 15 لیٹرز میں سے، اس لیے یہاں پر نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ خلق الانسان من علق، من یہاں پر بالکل نارمل پڑھیں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد عین آیا ہے اور عین حرف حلقی میں سے ہے، اور حرف حلقی کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد اگر حرف حلقی کے 6 لیٹرز آ جائے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، تو وہاں پر نون کو ظاہر کر کے بالکل نارمل پڑھنا ہے، من علق۔ اب یہاں پر ہم وقف کر رہے ہیں تو دو زیر کو ہٹا دیں گے اور یہاں پر جزم دے دیں گے، خلق الانسان من علق۔ اقرأ، یہاں پر پھر سے ہمیں جھٹکا دینا ہے کیونکہ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ زبر ہے اور یہاں پر میم پر ہم جزم دے دیں گے کیونکہ وقف کر رہے ہیں۔ اقرأ وربک الاکرم الذی، ذی کو ہم سافٹ رکھیں گے کیونکہ ذال ہے اور کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یا مدہ ہے۔ الذی علم، علم بالقلم، الذی علم بالقلم، یہاں پر بھی ہم وقف کر رہے ہیں اس لیے یہاں پر میم پر جزم دے دیں گے۔ علم الانسان، یہاں پر بھی ہوگا حرف اخفا، نون ساکن کے بعد سین، علم الانسان، سین کو کھینچیں گے کیونکہ کھڑا زبر، ما لم یعلم، یہاں پر میم کو ظاہر کر کے بالکل نارمل بغیر غنے اور بغیر اخفا کے پڑھیں گے، وہ اس لیے کہ یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہے اور وہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد با اور میم کو چھوڑ کر کوئی بھی لیٹر آ جائے تو وہاں پر اظہار شفوی ہوگا، بالکل نارمل پڑھنا ہے۔ ما لم یعلم، کلا، لا کو کھینچیں گے کیونکہ مد ہے، انل، نون پہ تشدید ہے، غنہ کریں گے، ان الانسان، یہاں پر نون کی آواز ناک میں چھپائیں گے کیونکہ اخفا ہے اور سین کی آواز اچھے سے نکالنا ہے، ان الانسان لیط، یا تو زبر یط، لیطغی، غا کو کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر مد ہے، لیطغی، ار، یہاں پر حمزہ کو را سے ملائیں گے، ار، حمزہ را زبر ار، اور را کو موٹا پڑھنا ہے، ار رآ، الرآہ استغنی، ہا کو سین سے ملائیں گے، الرآہ استغنی، کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ کھڑا زبر ہے، ان، یہاں پر نون پر تشدید ہے، غنہ ہوگا، الا، ان الا ربک، ربک رجعا، را کو موٹا پڑھیں گے، ربک رجعا، کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ کھڑا زبر، ارأیت، یہاں پر ای، یہاں پر قاعدہ ہو رہا ہے یا لین کا، بالکل کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، ارأیت الذی، ذی کو کھینچیں گے کیونکہ یا مدہ، ارأیت الذی ینہا، ینہا، یہاں پر نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد ہا ہے اور ہا حرف حلقی
کے لیٹرز میں سے ہے، اس لیے نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا عَبْدًا. یہاں پر بھی تنوین کی آواز کو ظاہر کریں گے کیونکہ تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے حمزہ ہے، اسی لیے یہاں پر تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. عبدن اذا، ذا کو کھینچیں گے کیونکہ الف مدہ ہے. صلی عبدن اذا صلی. ارأیت، یہاں پر یالین کا قاعدہ ہے، بالکل نہیں کھینچیں گے. ارأیت، یہاں پر حرف اخفا، نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے کاف ہے، اس لیے نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. کانا، کا کو کھینچیں گے کیونکہ الف مدہ ہے. کانا علی الہدا، ہا کی آواز اندر سے حلق میں سے نہیں آئے گی کیونکہ یہ چھوٹی ہا ہے. علی الہدا، دا کو کھینچیں گے کیونکہ یہاں پر الف کھڑا زبر ہے. او، حمزہ واو زبر او، یہاں پر واو لین کا قاعدہ ہے، او اس لیے کھینچ کر نہیں پڑھیں گے. امر او امر بالتقوی، واو کو کھینچیں گے کیونکہ اس کا کھڑا زبر ہے. اب یہاں پر ہم اس یا کو اسکپ کر دیں گے جیسا کہ یہاں پر کیا تھا کیونکہ اس پر کوئی عبارت نہیں ہے، زبر زیر پیش وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، تو اس لیے اس کو چھوڑ دیں گے. بالتقوی. ارأیت، یہاں پر یالین. ارأیت ان کذب وتولى. الم یعلم، لم یہاں پر اظہار شفوی. الم یعلم. اب یہاں پر ہمیں غنہ کرنا ہے. یہاں پر میم ساکن کے بعد یا تھا تو ہم نے بالکل نارمل پڑھا کیونکہ یہ اظہار شفوی. اب یہاں پر با ہے میم ساکن کے بعد تو یہاں پر ہوگا ادغام شفوی. میم ساکن کے بعد اگر با ہو تو ہمیں غنہ کرنا ہے. الم یعلم بان اللہ، نون پر تشدید ہے، غنہ کریں گے. لا، اس لام کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے. بان اللہ یرا، را پر کھڑا زبر ہے، کھینچ کر پڑھیں گے. کلا لئل، یہاں پر اب اس نون کو چھوڑ کر اس لام کو ہم اس حمزہ سے ملائیں گے کیونکہ لام پر تشدید ہے اور جس بھی لیٹر پر تشدید ہوتا ہے ہمیں اس کو پہلے والے سے ملانا ہوتا ہے. اب نون پر تو کوئی عبارت نہیں ہے تو نون کو چھوڑ کر ہم حمزہ سے ملا لیں گے. لئل، حمزہ لام زیر ال. لئلم، یہاں پر بھی اظہار شفوی ہے، بالکل نارمل پڑھیں گے. کلا لئلم ینتہی لنسفعا، یہاں پر اقلاب ہے. لنسفعا بالناصیہ، نا کو کھینچ کر پڑھیں گے اور ساتھ میں غنہ ہوگا. بالناصیہ، یہاں پر گولتا ہے، گولتا پر وقف کرنا ہو تو گولتا ہائے ساکنہ میں بدل جاتی ہے، یعنی کہ اس پہ سے تا بھی ہٹ جائے گا اور عبارت بھی ہٹ جائے گی، وہ بالکل ایک نارمل ہائے ساکنہ ہو جائے گا. بالناصیہ، ناصیۃ، یہاں پر اخفا ہوگا کیونکہ کاف حرف اخفا میں سے ہے. ناصیۃ کاذبۃ، حمزہ ہا عین ہا غین خا، خا حرف حلقی میں سے، اس لیے یہاں پر ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے. کاذبۃ خا، الف مدہ ہے اس لیے کھینچ کر پڑھیں گے. خاطئہ، یہاں پر بھی ہمیں وقف کرنا ہے، گولتا ہائے ساکنہ میں بدل جائے گی. خاطئہ. فلیدعو، یا دال زبر ید، فلیدعو نادیہ. نادیہ یہاں پر الٹا پیش ہے، اس پہ وقف کرنا ہے تو جزم دے دیں گے. سندعو الزبا، با کو کھینچیں گے کیونکہ ہمیں یہاں پر الف مدہ ہے. سندعو الزبانیہ، یہاں پر بھی گولتا ہے، وقف کرنا ہو تو وہ بھی ہائے ساکنہ میں بدل جائے گی. کلا لا تطعہ واسجد. واو قاف زبر واقترب. کلا لا تطعہ واسجد واقترب.
امید کرتی ہوں کہ آپ کو سارے قاعدے سمجھ میں آ گئے ہو. اب یہاں پر چونکہ سجدے کی علامت ہے اس لیے ہمیں سجدہ تلاوت کرنا ہے. انشاءاللہ وہ ہم ادا کریں گے. اور ڈونٹ forget to like the video and do subscribe and share the videos with the ones جس کو تجوید اور قرآن مجید سیکھنا ہے. انشاءاللہ ہم دینیات کا کورس بھی شروع کریں گے, تو اسٹے اپڈیٹڈ اینڈ لائک دا ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے قاعدے کے ساتھ اور ایک نئے سورے کے ساتھ. اللہ حافظ.